فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تمہاری زندگی میرے ایک اشارے کی محتاج ہے، ہاروت رابیل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھ سے ذرا ہوش میں رہ کر بات کرو، میں اولیو ہاورڈ نہیں ہوں۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تم اولیو ہاورڈ نہیں، ہاروت رابیل ہو، میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ اگر تم آئینہ دیکھ لو تو ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، ابھی تو صرف تمہارے بال جلسے ہیں، بات آگے بھی بڑھ سکتی تھی۔ ممکن ہے تمہیں میرا حلیہ بہت مضحکہ خیز لگ رہا ہو، لیکن ایئر کنڈیشنڈ روم میں بیٹھنے والوں کا یہ حلیہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حلیہ تو کسی ایسے شخص کا ہی ہو سکتا ہے جو میدان عمل میں رہنے کا عادی ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ علی کے پاس فارمولے کی نقلیں نہیں ہوں گی، اولیو ہاورڈ ہاروت رابیل سے بولا۔ میں اس بات پر ہرگز یقین نہیں کر سکتا، ہاروت رابیل سر جھٹک کر بولا۔ مت یقین کرو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں کب تمہیں مجبور کر رہا ہوں؟ مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ علی اس چکر میں پڑ کیسے گیا، اولیو ہاورڈ بولا۔ جس معاملے کا فلسطین کی آزادی سے کوئی تعلق نہ ہو، اس میں علی کا ہاتھ ڈالنا حیرت انگیز ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، بظاہر اس معاملے کا فلسطین کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن در حقیقت میں نے یہ سب کچھ انہی لوگوں کی مالی امداد کے لیے کیا تھا جو بیروت کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر اولیو ہاورڈ کے علم میں یہ بات ہوتی تو وہ خود بخود سب کچھ سمجھ جاتا۔ پیسہ آدمی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، دولت کی خاطر آدمی بڑے سے بڑا کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہاروت رابیل نے ہٹ درمی سے کہا۔ اولیو ہاورڈ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے، اور میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اولیو ہاورڈ نے بیزاری سے کہا، یہ بات ہے تو تم علی کی قیمت کا تعین خود ہی کر لو۔ بولو علی یار خان، ہاروت رابیل مجھ سے مخاطب ہوا۔ تمہیں کتنی رقم درکار ہے؟ کس کام کے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو صرف یہ بتاؤ کہ تم اپنی خدمات کی عوض کتنا معاوضہ وصول کرنا پسند کرو گے۔ کام کی نوعیت جانے بغیر میں کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم رضامند ہو، ہاروت رابیل نے کہا اور فاتحانہ انداز میں اولیو ہاورڈ کی طرف دیکھا۔ میری رضامندی صرف اس بات سے مشروط ہے کہ میں فلسطین کے خلاف یا اسرائیل کے مفاد میں کسی بھی قیمت پر کوئی کام سر انجام نہیں دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاروت رابیل نے کہا۔ ہم تم سے کوئی کام بھی لینا چاہیں اور تم اس میں ان دونوں پہلوؤں میں سے کوئی ایک نکال دو تو ایسا کوئی پہلو مجھے نظر آئے گا تو میں وہ کام نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں منہ مانگا معاوضہ دوں گا، تمہارے تصور سے بھی بڑھ کر۔ بات صرف معاوضے کی نہیں، اصول کی بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں معلوم ہے میں نے اولیو ہاورڈ کو خصوصی ہدایات دی تھی کہ تمہیں مارا نہ جائے۔ اب اگر تم احسان جتا کر مجھ سے کام لینا چاہ رہے ہو تو میں اس طرح تیار نہیں ہوں گا۔ آپ کے پاس آدمیوں کی کمی تو نہیں ہے انکل، سلویا نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ آپ کو جو کام کرانا ہے وہ کسی سے بھی کرا سکتے ہیں، اور وہ بھی کم معاوضے میں۔ ہاروت رابیل نے گہری نظروں سے سلویا کو دیکھا۔ یہ کاروباری معاملات ہیں بیبی، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، لہٰذا تم اس معاملے میں نہ بولو تو بہتر ہے۔ سلویا نے شانے اچکائے۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں انکل، اس نے کہا۔ میری سمجھ میں تو یہ بات کبھی نہیں آ سکے گی کہ جس شخص نے آپ کو تباہ کر دیا، آپ اسی سے کام لینے پر کیوں مصر ہیں؟ اس لیے کہ یہ شخص بہت اچھا فیلڈ ایجنٹ ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں میسر ہی کب تھا کہ کھونے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں تھے تو اب ہو جاؤ گے۔ ہاروت رابیل مسکرایا۔ یقین کرو میں تمہارے فائدے کی بات کروں گا۔ میں یہ بات کسی طرح تمہارے دماغ میں نہیں اتار پا رہا کہ میں نے خود کو فلسطین کی آزادی تک اسی جدوجہد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مجھے اپنے لیے بیکار ہی سمجھو، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو رابیل، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ ہاروت رابیل نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور مجھ سے بولا، تم میرے سابقہ کاروبار میں شریک ہو جاؤ۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوئی۔ وہ شخص کاروبار میں شراکت کی بات کر رہا تھا جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، کون سے کاروبار کی بات کر رہے ہو رابیل؟ میں نے نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، رابیل نے کہا۔ تم چاہو تو تمہیں اس میں شراکت دار کی حیثیت سے شامل کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا کام صرف میرے مفادات کی نگرانی کرنا ہوگا۔ یوں تو تم کوئی سا بھی کاروبار کرو، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا،
لیکن یہ معلوم کرنے میں ضرور دلچسپی لوں گا کہ اب تم کون سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو۔ ہاروت رابیل نے مجھے غور کر دیکھا۔ کیا تم مجھے اتنا ہی احمق سمجھتے ہو کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم مجھ سے تعاون کرنے سے مسلسل انکار کیے جا رہے ہو؟ نہ سمجھتا تو اتنی باتیں کیوں کرتا؟ اور اس میں سمجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اٹل حقیقت ہے۔ اگر اس کا رویہ یہی رہا تو اس پر تشدد ناگزیر ہو جائے گا۔ ہاروت رابیل نے اولیو ہاورڈ سے کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا رویہ یہی رہے گا۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ ہاروت رابیل غورایا، طرفداری نہیں کر رہا بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جو کچھ میں سوچ لیتا ہوں اس پر ہر قیمت پر عمل کرتا ہوں۔ اسے میرے لیے کام کرنا پڑے گا، خواہ اس کے لیے مجھے اس پر تشدد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ اولیو ہاورڈ بولا، اس معاملے میں مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا جی چاہے گا کروں گا۔ اگر تم نے میرے مشورے کے خلاف کوئی کام کیا تو میں اپنا کام جاری نہیں رکھ سکوں گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ ہاروت رابیل آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ دھمکی نہیں، کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں در پردہ آپس میں ملے ہوئے ہو۔ اگر یہ سوچ کر تمہیں تسکین ملتی ہے تو یہی سمجھتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شدید غصے میں ہونے کے باوجود ہاروت رابیل سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کے جھجکنے کی وجہ بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ اولیو ہاورڈ سے مخالفت مول لے سکتا۔ اس وقت تو وہ پوری طرح اس کے رحم و کرم پر تھا۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد ہاروت رابیل نے کہا، دیکھو میرے لیے الجھن مت پیدا کرو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ اگر تم نے بھی میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی تو کیسے کام چلے گا؟ کیا کہہ رہے ہو رابیل؟ اولیو ہاورڈ نے متخیرانہ لہجے میں کہا، میں تو ہر طرح تم سے تعاون کر رہا ہوں۔ جو مشورہ میں نے تمہیں دیا ہے وہ بالکل درست ہے، تم نہ سمجھو تو دوسری بات ہے۔ ہاروت رابیل نے ایک طویل سانس لی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، جیسے تم مناسب سمجھو کر لو، بس تو فی الحال ہم علی کو نہیں چھیڑیں گے۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، اس کے لیے کچھ اور سوچا جائے گا۔ شکریہ اولیو، میں نے کہا، مجھ پر تمہاری مہربانیوں کے اکاؤنٹ میں ایک اور مہربانی کا اضافہ ہو گیا۔ میری توقع کے خلاف اولیو ہاورڈ مسکرایا۔ ایک اچھے ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی قدم اٹھائے۔ میں نے بڑے غور سے اسے دیکھا، مگر میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کے ذہن میں کون سا منصوبہ پرورش پا رہا ہے، لیکن کچھ تھا ضرور۔ اس نے میرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش تیار کر لی تھی۔ میں نے سارے خیالات اپنے ذہن سے جھٹک دیے اور اولیو ہاورڈ سے بولا، ظاہر کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کی حالت نازک ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اولیو ہاورڈ نے بلا جھجک جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے اندازہ تو تھا، لیکن کسی نے اس طرح دو ٹوک الفاظ میں مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اولیو ہاورڈ نے سلویا کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا اور سلویا نے جلدی سے کہا، جس قسم کے حالات سے گزر کر یہ یہاں پہنچے ہیں اس کے پیش نظر یہ ضروری تھا کہ انہیں کوئی ناگوار قسم کی خبر اچانک نہ سنائی جائے۔ اولیو ہاورڈ نے بڑا بلند آہنگ کہا لگایا، تم لوگوں نے صرف اس لیے ایسا سوچا کہ تم علی سے واقف نہیں ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے مخاطب ہوا، میں نے تمہیں اس کی حالت سے آگاہ کر دیا ہے، کوئی اور شکایت ہو تو بتاؤ، محض تمہاری وجہ سے وہ اس سال کو پہنچا ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اسے یاد رکھنا۔ اولیو ہاورڈ کے ہونٹ بیچ گئے، جب تک تم میری قید میں ہو اس وقت تک اپنے لہجے پر قابو رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ مر گیا تو اس کا انتقام میں تم سے لوں گا۔ میں نے اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، اتنی باتیں تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ڈیل دے دی ہے۔ تم مجھے ڈیل کیا دو گے؟ میں نے حقارت سے کہا، ہماری تلاش پر تم نے سینکڑوں آدمی لگا دیے، پیدل لوگوں کی گرفتاری کے لیے ہیلی کاپٹروں تک کا سہارا لیا، کیا اسی کو ڈیل کہتے ہیں؟ اولیو ہاورڈ کھڑا ہو گیا، غصے کی شدت سے اس کا حلیہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ بہت زور سے دوڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں اس کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا بیٹھوں۔ دروازے کے پاس موجود دونوں مسلح افراد نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اٹھ گیا۔ کمرے سے باہر نکلنے سے قبل میں نے اولیو ہاورڈ پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور پھر کمرے سے نکل آیا۔ مجھے واپس اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ سلویا وہیں رہ گئی تھی۔ اولیو ہاورڈ اور ہاروت رابیل سے ہونے والی ملاقات بے حد ناگوار ثابت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے طبیعت عجیب ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ملاقات سے ان کا کیا مقصد تھا۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرایا اور اپنا ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ ہونے والی بات تو ہو کر رہتی ہے،
ظاہر کی زندگی کے دن اگر پورے ہو گئے تھے تو اسے مرنے سے کون روک سکتا تھا؟ اس میں اولیو ہاورڈ کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اس معاملے میں اولیو ہاورڈ سے تلخ ہو کر گفتگو کی تھی اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں وہ قصوروار نہیں تھا۔ میں بور ہوتا رہا، کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، سلویا بھی نہیں تھی کہ اس سے باتیں کر کے وقت گزار ہی لیتا۔ اس عمارت سے فرار ہونے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اولیو ہاورڈ کے پاس جاتے وقت اور واپسی میں میں نے عمارت کی ہر راہداری میں مسلح محافظ بکھرے دیکھے تھے۔ عمارت سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ جس کمرے میں میں موجود تھا اس کی کھڑکیوں میں شیشے نصب تھے، مگر شیشے کھلنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمارت میں ٹھنڈک کا مرکزی نظام موجود تھا، جن کی وجہ سے کھڑکیاں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی، اور اسی لیے وہاں ایسی کھڑکیاں نہیں لگائی ہوں گی جنہیں کھولا جا سکے۔ اس راستے سے باہر نکلنے کے لیے شیشہ توڑنا ضروری تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ شیشہ توڑنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ میں عمارت کی تیسری منزل پر تھا اور نیچے اترنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی جو وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر موجود ہوتا تب بھی یہ بات یقینی تھی کہ مسلح محافظ نیچے بھی موجود ہوں گے، جن کی موجودگی میں صحیح سلامت نیچے تک پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا۔ فرار ہونا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال خود کو حالات کے دائرے پر بہنے دوں۔ مجھے یقین تھا کہ فرار ہونے کا کوئی نہ کوئی موقع ضرور ملے گا اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ذرا بھی تامل نہیں کروں گا۔ پہلے ہی اس قید میں میرا بہت قیمتی وقت ضائع ہو چکا تھا۔ میری تنہائی کا اختتام رات کو اس وقت ہوا جب ایک ملازم کھانے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ٹرالی میں 2 پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، جبکہ میں کمرے میں اکیلا تھا۔ ملازم کے واپس جانے سے قبل کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے لکی ہاورڈ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہائے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ملازم واپس جا چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ تمہارے پیارے ڈیڈی کی مہربانی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ لکی نے ٹرالی کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لکی نے میری بے رخی محسوس تو کی، مگر اس نے اپنی جیپ مٹانے کے لیے خود ہی اپنے لیے کھانا نکالنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ ناراض لگ رہے ہو، اس نے کھانے کے دوران کہا۔ میرا خیال ہے تم سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں ناراض ہوتا۔ اوہو، تو تم ڈیڈی کا غصہ مجھ پر اتار رہے ہو؟ نہیں، میں تعلقات خلط ملط کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہر ایک کے ساتھ میرا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، اور تمہارا منہ پھولا ہوا ہے۔ جن حالات سے میں گزر رہا ہوں ان سے تم گزرتی تو میں تم سے پوچھتا۔ وجہ معلوم ہوئے بغیر کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تم نے بتایا ہے تو میں تمہارے لیے کچھ کروں گی۔ میں نے کیا بتایا ہے؟ میں چونک کر بولا۔ اور تم میرے لیے کیا کرو گی؟ تم نے یہی کہا ہے نا کہ جن حالات سے تم دوچار ہو ان میں آدمی کی خوش مزاجی دم توڑ جاتی ہے۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، لیکن تم ان حالات کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہو۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لے جانے کے لیے ایک کوشش تو کر ہی سکتی ہوں۔ مجھے معافی رکھو، میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کام کی جو قیمت تم مجھ سے طلب کرو گی اس کی ادائیگی میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ لکی ہنس پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دوست۔ اس نے قربان جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ میں خود کو تمہاری خواہش کے مطابق ڈال لوں۔ میں نے بے اعتباری سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، میں کچھ بھی کہوں تم اس پر یقین نہیں کرو گے، لیکن مستقبل میں میرا رویہ ثابت کر دے گا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ درست ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بڑبڑایا، اتنا بڑا انقلاب یوں ہی تو نہیں آ جاتا۔ لکی کا موڈ بگڑ گیا۔ میرے خلوص پر شبہ مت کرو، اس نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ اب اگر تم نے اس قسم کی گفتگو کی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ اس نے اپنے گریبان سے پستول نکال لیا۔ میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ اس کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں تو اس انقلاب کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، سمجھے تم؟ لکی غرائی۔ اور محبت کرنے والے خود کو اپنے محبوب کی خواہشات کے مطابق ڈال ہی لیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بدستور بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن تمہارا نظریہ محبت تو بہت مختلف تھا۔ میری حیرانی بھی بے جا تو نہیں ہے۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میرا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے؟ میں نے تو صرف اپنا طرز عمل تبدیل کیا ہے، محض تمہاری خوشی کی خاطر۔ شاید اس طرح میں تم کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی باعث قیاس نہیں تھا۔
بعض جذبے آدمی کو بڑے بڑے کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ میں لکی کے بارے میں یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہے۔ اس پر میری شخصیت کے نقوش کتنے ہی گہرے کیوں نہ مان لیے جائیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ تھی۔ پہلے وہ میری اصلیت سے بے خبر تھی، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ اب جب کہ اس پر سب کچھ واضح ہو گیا تھا، یہ بات بھی اس کے علم میں آ گئی تھی کہ میں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہوں، یہودیوں اور بالخصوص اس کے باپ کے سخت خلاف ہوں، تو اسے مجھ سے برگشتہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں تو معاملہ بالکل ہی برعکس تھا، مجھ پر اس کی مہربانیاں اور بھی سوا ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ خود کو میری مرضی کے مطابق ڈالنے کی باتیں کر رہی تھی۔ کیا سوچنے لگے؟ لکی نے مجھے ٹوکا۔ کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ پستول رکھ لو لکی، اس سے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ اپنے تیرے نظر سے ضرور گائل کر سکتی ہو۔ لکی نے پستول واپس رکھ لیا۔ بات کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو اور میری بات کا جواب دو۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے تو ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس وقت تو تمہارے نظریات کچھ اور تھے۔ آخر ایک ہفتے میں تمہاری کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ اس ایک ہفتے کے دوران میں جس قیامت سے گزری ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈیڈی کی زبانی مجھے تمہارے فرار کے بارے میں خبریں مل رہی تھی۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ تمہیں گھیرنے کے لیے تمہارے چاروں طرف آگ لگا دی گئی ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ تم جل کر اپنی جان دے دو گے مگر جھکو گے نہیں۔ میں تمہارے لیے دعائیں مانگتی رہی، مجھے اندازہ تھا کہ میری دعائیں بھی تمہیں جھکنے پر مجبور نہیں کر سکیں گی۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان پر دنیا کی ہر طاقت بے اثر ہو جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو جھکانا جانتے ہیں، خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر جھکتے نہیں۔ پھر خبر ملی کہ تم دونوں آگ کے درمیان اس طرح گر گئے ہو کہ اب تمہارا نکالا جانا ممکن نہیں رہا۔ آگ کی حدت کے سامنے ہیلی کاپٹر کے پر بھی جل رہے تھے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ آگ اس مقام کے چپے چپے پر پھیل گئی ہے جہاں تم موجود تھے، اور یہ بات یقینی ہے کہ تم دونوں جل کر مر چکے ہو، اس لیے اب وہ لوگ آگ بجھا رہے ہیں۔ میں اسی خبر کی توقع کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خبر بجلی بن کر مجھ پر گری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس دوران میں نے کئی بار سوچا تھا کہ تمہارے اس حال تک پہنچنے کی ذمہ داری کسی حد تک مجھ پر بھی ہے۔ اگر میں نے ضد نہ کی ہوتی تو شاید ڈیڈی تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اگر تم زندہ رہتے تو شاید کبھی تمہارے خیالات تبدیل ہو جاتے۔ میں کئی گھنٹے بعد ہوش میں آئی۔ ہوش میں آتے ہی مجھے یہ ناقابل یقین اطلاع ملی کہ تم دونوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے دل و دماغ سے صدمہ کم کرنے کے لیے مجھے یہ خبر سنائی جا رہی ہے، لیکن بعد میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی اور میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اب میں تمہیں ذرا بھی مجبور نہیں کروں گی بلکہ خود کو ہی بدل لوں گی۔ جو جھکنا ہی نہ جانے اسے کوئی کیسے جھکا سکتا ہے۔ میں نے سناٹے کے عالم میں لکی کی باتیں سنی۔ بلا شبہ اس کے پاس ایک طاقتور محرک موجود تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کی باتوں پر یقین کرنے میں تامل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس مجھ سے نفرت کرنے کے لیے بھی تو ایک سے زیادہ نہایت طاقتور قسم کے محرکات موجود تھے۔ آخر وہ اس محرک کی معمول کیوں بنی جو دور از قیاس تھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی شدید محبت کرتی ہو، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا، میں اپنا سب کچھ تمہیں سونپنے کو تیار تھی اور تمہیں اتنا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ جو سب کچھ سونپنے کی وہ بات کر رہی تھی، اس سب کچھ کی ان کے معاشرے میں کوئی وقت نہیں۔ یہ وہ بے حقیقت چیز ہے جو سب سے زیادہ آسانی سے ایک دوسرے کو سونپ دی جاتی ہے۔ میں نے یہ بات سوچی ضرور مگر لکی سے نہیں کہی۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ ممکن تھا کہ اولیو ہاورڈ اس آڑ میں کوئی کھیل کھیل رہا ہو، لیکن سوال یہ تھا کہ مجھے اس سے کیا نقصان پہنچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کھیل میں شریک ہو جانا چاہیے۔ میں اپنی مرضی سے اس کھیل میں شریک ہوں گا تو اپنا کردار اس سے ذرا مختلف انداز میں ادا کر سکوں گا، جس انداز میں وہ دونوں باپ بیٹی مجھ سے توقع کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں مسکرایا۔ میں تمہارے جذبات تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ کوئی مجھے اس حد تک بھی چاہتا ہے۔ تو ہماری دوستی پکی؟ لکی نے پرمسرت انداز میں کہا اور اپنا نرم و نازک ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بڑی گرمجوشی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ اب یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں کوئی اسکیم بناؤ، لکی نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ میں کیا اسکیم بناؤں؟ میں تو اپنے ساتھی کی فکر میں گلا جا رہا ہوں، معلوم نہیں وہ بچ بھی سکے گا یا نہیں۔ ڈیڈی نے تمہیں بتایا تو تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی تم آس لگائے بیٹھے ہو۔
میرا دل نہیں مانتا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ اسے موت و زیست کی کشمکش میں گرفتار چھوڑ کر خود فرار ہو جاؤں۔ تم فرار نہیں ہوگے تو بھی اس کے لیے کیا کر لو گے؟ ظاہر ہے کسی کو مرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، کم از کم میں انتظار تو کر سکتا ہوں، یہ امید تو رکھ سکتا ہوں کہ شاید اس کی حالت سنبھل جائے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، لکی نے منہ بنا کر کہا۔ سب سے اہم آدمی کی اپنی ذات ہوتی ہے، باقی ہر چیز کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ جب تک میری ذات کو کوئی انتہائی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو، میں اس انداز میں سوچنا گناہ تصور کرتا ہوں۔ لکی چند لمحے مجھے گورتی رہی، پھر بولی، اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں جان کا خطرہ لاحق ہے تم کیا کرو گے؟ تب مجھے ظاہر کو چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا، لیکن ابھی میں ایسا کیوں کروں؟ میں صرف قیدی ہی تو ہوں، میری جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کن خوش فہمیوں میں گرے ہوئے ولی، ڈیڈی نے تمہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نہیں، میں نے بے اعتباری سے کہا۔ اولیو ہاورڈ میرا حریف ضرور ہے، مگر ہم نے کبھی ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش نہیں کی۔ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، لکی نے زور دے کر کہا۔ میں نے اپنے کانوں سے سب کچھ سنا ہے، اس لیے کسی غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کھانا کھا چکے تھے، ملازم آیا اور کھانے کی ٹرالی لے کر باہر چلا گیا۔ لکی نے اس سے کافی لانے کو کہا تھا، کافی جو اس وقت میرے لیے بہت بڑی عیاشی تھی۔ ایک ہفتے تک چائے یا کافی جیسے کسی روح افزا مشروب کا نام تک سننے کو کان ترس گئے تھے، پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اولیو ہاورڈ کا یہ فیصلہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ میری جان کا دشمن ہو جاتا۔ تم نے ہاروت رابیل کی پیشکش بڑی حقارت سے ٹھکرا دی، اگر تم مصلحتاً اسے قبول کر لیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی؟ محض اتنی سی بات پر وہ میری جان کے در پہ ہو گیا، میں نے حیرت سے کہا۔ انہیں ہاروت رابیل نے اس کام پر آمادہ کیا ہے، ورنہ وہ تو بڑی شدت سے مخالفت کر رہے تھے۔ تمہاری باتیں بڑی ناقابل یقین ہیں لکی، لیکن میرے پاس ان پر یقین کرنے کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، تم کیا کرو؟ لکی نے مجھے گورا۔ تم یہاں سے فرار ہونے پر آمادہ ہو بھی کہ نہیں؟ تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں میں نے خود کو آمادہ تو کر لیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے کس طرح فرار ہو سکیں گے۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، لکی نے کہا اور کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ملازم کافی لے آیا تھا، میں یہاں سے نکلنے کی کسی تدبیر پر غور کروں گی۔ ملازم کے واپس جانے کے بعد لکی نے بات مکمل کی۔ کافی کی پہلی ہی چسکی نے میرے جسم و جان میں توانائی کی نئی لہریں دوڑا دی، میرا دماغ بھی بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس سے قبل تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دماغ پر دھند سی چھائی ہوئی ہے۔ میں لکی کے رویے پر غور کرنے لگا۔ اب کی لکی اور پہلے والی لکی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ پہلی بار میں اس سے ملا تو وہ بہت معصوم تھی، اب اس میں وہ معصومیت نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، تاہم مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ لکی کو تربیت دی گئی ہے۔ کچھ جراثیم تو اسے اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں ملے ہوں گے، اور کچھ میری بے رخی نے اسے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے پر مجبور کیا ہوگا۔ میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ میری محبت نے اسے خود کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ مستقل مجھے یہاں سے فرار ہونے پر اکسائے جا رہی تھی۔ فی الحال یہ کہنا مشکل تھا کہ اس سے اس کا مقصد کیا تھا یا اولیو ہاورڈ نے میرے خلاف کیا منصوبہ بندی کی ہے، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس بار اولیو ہاورڈ میرے خلاف کوئی گہری سازش کرنے کی فکر میں ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی بیٹی کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ میں نے لکی کی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ اولیو ہاورڈ نے مجھے جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات تو صرف اس لیے کہی گئی تھی کہ میں یہاں سے فرار ہونے پر آمادہ ہو جاؤں۔